السلام علیکم دوستو، بزم سعد کے ولاگ میں خوش آمدید۔ دوستو، بہت سے دوست بارہا یہ بات پوچھتے رہتے ہیں کہ رمضان جانی کون ہے، کہاں سے تعلق رکھتا ہے، تو میں نے سوچا کہ آج اپنے چینل کے توسط سے سارے دوستوں کو یہ بات بتا دوں۔ رمضان جانی کا تعلق بہاول نگر کے ایک علاقہ ہے کہ ایک تحصیل ہے، وہاں سے ہے، اور بہت چھوٹی عمر سے ہی یہ موسیقی کی طرف مائل ہو گئے۔ اور مائل کیسے ہوئے اس کا بھی ایک واقعہ ہے۔ وہ اس طرح کہ جانی صاحب اپنے والد صاحب کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ دربار پہ گئے تھے، تو وہاں پر ایک شخص تھا جو کہ ساتھ ہارمونیم لے کر گا رہا تھا۔ جانی صاحب نے کہا کہ میں وہاں پر بیٹھ گیا کہ یہ جو ہے میں نے یہ چیز ہی لینی ہے، میں نے ہارمونیم ہی لینا ہے۔ اب دیکھیں، آپ سوچیں کہ ایک 4-5 سال 6 سال کا بچہ، اس کی کیا خواہش ہوگی، ایسے کوئی کھانے پینے کی چیز، کوئی کھیلنے کی چیز، لیکن اسے وہ کھیلنے کے لیے بھی ہارمونیم ہی چاہیے تھا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بندہ بنا ہی موسیقی کے لیے تھا اور بس۔ لیکن ایک بات میں پھر وہاں سے جو ہے رمضان جانی کے کیریئر کا آغاز ہوا، اور وہاں سے ہی اس کے والد صاحب کو معلوم ہو گیا تھا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا، یہ اسی طرف ہی جا رہا ہے، تو اسے جانے دیجئے، اس کے پر نہ کاٹیں، بلکہ اسے جو صحیح ہے اور جو برا ہے اس کا راستہ دکھا کر کھلا چھوڑ دیا جائے کہ یار آپ گھوڑے ہیں، آپ جس میدان میں بھی بھاگنا چاہیں آپ بھاگ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر رمضان جانی صاحب جو ہیں وہ گائیکی کی طرف باقاعدہ مائل ہو گئے، اور ایک استاد ارشد علی خان صاحب سے آپ نے تربیت حاصل کرنا شروع کر دی۔ اور یہ تب کی بات ہے جب ان کی عمر 8-9 سال ہوگی، 10 سال، تو وہاں سے انہوں نے باقاعدہ سیکھنا شروع کر دیا۔ اچھا، انہوں نے جو سیکھنا شروع کیا، تو اب میرے سامنے ایک ویڈیو آئی جو کہ اس کا جو ہے نا ایک چھوٹا سا حصہ میں آپ کے بھی سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو آپ یہ ویڈیو کا ایک حصہ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا 10 سال کا بچہ، 10-11 سال کا ہی ہوگا، وہ کتنی پختگی سے استادانہ مہارت کے ساتھ، اس کے منہ سے آواز بھی مکمل نہیں آ رہی، لیکن وہ پھر بھی اتنا اچھے طریقے سے استادانہ مہارت سے گا رہا ہے کہ کیا کہنے۔ آپ تھوڑا 1 سیکنڈ کے لیے یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ جی دوستو، تو آپ کو اس ویڈیو سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا اسی وقت سے اتنا ٹیلنٹڈ تھا۔ پھر جو ہے اس نے باقاعدہ فنکشن میں، پروگرام میں گانا سٹارٹ کر دیا، اور پروگرام میں ایسا کہ اچھا یہاں پر یہ امر بڑا حیران کن بھی ہے کہ رمضان جانی جو پریکٹس کرتا ہے وہ کلاسیکل کی کرتا ہے، جو اس کی محبت ہے اور جو وہ اپنے لیے گاتا ہے، وہ اور جو اس کے استاد صاحبان ہیں وہ بھی کلاسیکل موسیقی سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن یہ جب سٹیج پر آتا ہے تو اسے فوک گانا پڑتا ہے، ظاہر ہے لوگ فوک ہی سنتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ جو ہے نا منفرد پن اور کمال دیکھیں کہ جب یہ سٹیج پر آ کر فوک گاتا ہے تو پھر بھی کسی کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتا کہ یار میں جو ہے کلاسیکل سنگر ہوں۔ وہ الگ بات کہ کلاسیکل کو فوک میں کچھ یوں مکس کرتا ہے کہ اس کی چاشنی مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ بھی یہ ان کی جو محنت ہے، جو ان کا ٹیلنٹ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اچھا، جانی صاحب کا ایک گانا بڑا وائرل ہوا، دل روندا تے کرلاندا ہے، یہ پچھلے چند مہینوں کی بات ہے۔ وہ گانا اتنا وائرل ہوا کہ اس پر میرے خیال میں ملین کی تعداد میں ٹک ٹاک بنی، لیکن وہاں وہ ویڈیو صرف ٹک ٹاک تک محدود نہیں تھی۔ اس گانے پر عطاء الحق قاسمی جیسے بڑے بڑے نامور کالم نگاروں نے، صاحب ادب، اہل ادب نے بھی کالم لکھے، تبصرے کیے کہ یار اس گانے میں ایسے کیا تھا کہ وہ اتنا وائرل ہوا، اور وہ صرف عوامی حلقوں میں نہیں بلکہ ادبی حلقوں میں، اور یہ جانی کا امتیاز ہے۔ انہیں علاوہ میرے خیال میں اس دور میں جو جتنا بھی سرائکی بیلٹ ہے اس میں یہ اعزاز، یہ امتیاز کسی کو حاصل نہیں کہ وہ بیک وقت عوامی حلقوں میں بھی مقبول ہو اور ساتھ ادبی حلقے جو ہیں وہاں پر بھی اس کی پذیرائی ہوتی ہو، تو یہ بھی ان کا امتیاز ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی ایک اور بات، جانی صاحب نے بہت اچھے گانے گائے، سٹیج پر یہ چھا جاتے ہیں جب بھی آتے ہیں، لیکن ایک گانا میں ایک چھوٹی سی بات کہ ان کی ایک ویڈیو تھی، اس وقت ان کی عمر 13-14 سال ہوگی۔ وہ ویڈیو تھی کہ بھئی وہ شاید یہ غلطی میری ہے تن پیار جو کر بیٹھا، گلا کوڑیاں تیریاں تے اتبار جو کر بیٹھا، اور یہ سٹیج پر گاتے ہوئے اس ویڈیو کا جو منظر ہے، اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ابھی جا کر سرچ کر لیجیے۔ وہ رمضان جانی کا بچپن ہے، ظاہر ہے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یار یہ بندہ پیدا ہی موسیقی کے لیے ہوا تھا۔
اچھا ناظرین، پھر اس کے بعد لیکن ناظرین اس کے ساتھ ساتھ جانی کی زندگی کا یہ پہلو تو ایک ہے کہ وہ فنکار کتنا اچھا ہے، چاہے وہ راگ ہو ٹھاٹ ہو، جس طریقے سے گاتا ہے ناظرین، اگر کوئی سمجھنے والا ہے تو وہ بس اسے اپنی طرف ہی کھینچ لیتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو ہم لوگ ہیں ہمیں کلاسیکل کی سمجھ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں اگر آپ کو کلاسیکل کی تھوڑی بہت سمجھ نہ ہو، آپ کو کلاسیکل کا ذوق ہے، تو پھر جو ہے نا آپ رمضان جانی کی کوئی ایک کلاسیکل ویڈیو دیکھیں اور پھر اش کر اٹھیں گے آپ بھی کہ یار یہ بندہ کس پائے کا، کس استادانہ مہارت کا حامل ہے۔ اچھا جانی کی لائف کا ایک اور فیس بھی ہے، وہ اس کی ذات ہے، وہ اپنے آپ میں مست ہو کر جیتا ہے، لیکن وہ دوسروں کو اتنا احترام دیتا ہے کہ دوسروں کو اپنے آپ پر فخر ہونے لگتا ہے۔ میں نے شاید اپنے کیریئر میں اتنے بڑے مقام پر موجود جو کہ مطلب عوامی شہرت یافتہ ہوں، اتنی انہیں شہرت، اتنا وہ فن کے حوالے سے انہیں بہت زیادہ آگاہی ہو اور وہ اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں، اور یہ امتیاز بھی رمضان جانی کا ہے، جو کہ میں یقیناً آپ ان سے بات کر رہے ہیں آپ کو محسوس ہوگا یار میں کسی دوست سے بات کر رہا ہوں، بھائی سے ہر بات پر بھائی کہنے والا، اور یہ ان کا بڑا پن، اور شاید میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ آج انہیں اتنے رنگ لگے ہیں۔ ناظرین رمضان جانی صاحب کی ذات کے بارے میں تھوڑی بات میں نے کی ہے، لیکن جو اس کی گھریلو زندگی ہے وہ بھی بہت افسوسناک ہے۔ یہ میرے خیال میں 4-5 سال کے تھے کہ ان کی والدہ اس دار فانی سے کوچ کر گئیں، یہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور ان کی والدہ کے جانے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے بچے کے لیے کیا مشکلات آ سکتی ہیں۔ والد صاحب نے انہیں بہت سپورٹ کیا، وہ انہیں بقول رمضان جانے کے کہ والد صاحب جو ہے نا مجھے سائیکل پر لے جاتے تھے، پروگرام ہوتا تھا یا میں سیکھنے جاتا تھا تو مجھے سائیکل پر لے جاتے تھے، اور سائیکل پر لے جانے والے والد بھی جیسے ہی رمضان جانی تھوڑا سٹیج کی دنیا میں، موسیقی کی دنیا میں کامیاب ہوا تو والد صاحب بھی ان کے دار فانی سے کوچ کر گئے۔ پھر اس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ یار ایک 20-19 سال کا 18 سال کا نوجوان کیسی اتنی مشکلات برداشت کر سکتا ہے، جہاں وہ اپنے فن کو بھی بالائے طاق نہ رکھے، اسے اور پے در پہ اتنی مشکلات، لیکن کس نوجوان نے سامنا کیا ہے، یہ راضی برضا ہو کر سامنا کیا ہے ان چیزوں کا کہ یار بس جو اللہ کی چاہت ہے، جو اللہ کی مرضی ہے، میں اس میں ہی میں خوش ہوں۔ لیکن کاش، میں ایک بات کرتا ہوں کہ کاش جانی صاحب کے والد نے ان کی یہ شہرت ابھی جو دل روندہ اور کرلاندہ کے بعد دیکھی ہوتی، انہیں بھی اطمینان ہوتا کہ یار جو میں نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر مل چکی ہے، جو میرا خواب تھا، جو میں بیٹے کو جس مقام پہ دیکھنا چاہتا تھا، اور یہ جانی کا مقام نہیں ہے، اس کے مقام بہت آگے ہیں، ان کے بارے میں تو بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ آپ کی زندگی کے کئی منازل ہیں اور ہم سب منازل میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی جانی کلاسیکل اپنے لیے گاتا ہے، سٹیج پر جو فوک گاتا ہے وہ لوگوں کے لیے گاتا ہے، لیکن ایک اور بھی ابھی وہ گانا نہیں آیا، وہ ابھی اس ہفتے آئے گا۔ ناظرین میں نے جانی صاحب کا سٹیٹس دیکھا، واٹس ایپ سٹیٹس پر انہوں نے جو ہے وہ ایک کوئی گانے کی ویڈیو لگائی تھی اپنی، میں اتنا حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ کیسے، یہ ایک فوک سنگر اتنا اچھا فلمی موسیقی کا ٹچ دے رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو ممکن ایک فوک گانے کے لیے، لیکن رمضان جانی یہ بھی کر رہا ہے، آپ اندازہ لگائیں، اور اس گانے کی شاعری بھی ان کی ہے، تو ان کے لیے بھی ہم نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں، اور جانی صاحب کے لیے بھی مستقبل میں جو ہے وہ نیک تمنائیں۔ لیکن ایک بات میں ضرور کرتا ہوں کہ استاد گل عباس ڈھیروی صاحب کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو موسیقی کے لیے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن غلام حسین گاڑی صاحب وہ شخصیت تھے جن کے لیے موسیقی بنی تھی، اور میں انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے اور یہ ہمارا خواب بھی ہے کہ رمضان جانی کے بارے میں بھی یہ بات کی جائے گی کہ رمضان جانی تو موسیقی کے لیے بنا ہی تھا، موسیقی بھی رمضان جانی کے لیے بنی تھی۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔